بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء اور افعال معرب، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اسنان اور اسنتان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ چونکہ اشعار جو تھے وہ پہلے ہو چکے ہیں سبق نمبر 6 میں، اور اسی طریقے سے جو اس سے متعلقہ جو پہلے شعر سے متعلقہ شرح ابن عقیل کی عبارت تھی وہ بھی ہو چکی ہے۔ جو 2 شعر ہیں ان سے متعلقہ آپ شرح ابن عقیل کی عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ثم بینا ان اثنین واثنتین یجریان مجری ابنین وابنتین فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى وابنان وابنتان مثنى حقیقة۔ ثم ذکر المصنف ان الياء تخلف الالف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب وان ما قبلها لا يكون الا مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما واحترز بذلك عن جاء الجمع فإن ما قبلها لا يكون الا مكسورا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك وحاصل ما ذكره ان المثنى وما ألحق به يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء وهذا هو المشهور والصحيح ان الاعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الالف رفعا والياء نصبا وجرا وما ذكره المصنف من ان المثنى والملحق به يكونان بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا هو المشهور في اللغة العربي ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالالف مطلقا رفعا ونصبا وجرا فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر بیان کیا ہے کہ اسنین اور اسنتین یہ جاری ہوتے ہیں ابنین اور ابنتین کی جگہ پر۔ اسنان اور اسنتان یہ ملحق ہیں تثنیہ کے ساتھ، ابنان اور ابنتان یہ تثنیہ ہے حقیقتاً۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یا وہ نائب ہوتی ہے الف کا تثنیہ میں اور اس سے ملحقات میں حالت نصبی اور جری میں، اور اس سے ماقبل نہیں ہوتا ہے سوائے مفتوح کے، جیسے کہ رأیت الزیدین کلیہما اور مررت بالزیدین کلیہما۔ اور احتراز ہو جائے گا اس سے یا جمع سے، اس لیے کہ اس کا ماقبل نہیں ہوتا ہے سوائے مکسور کے، جیسے کہ مررت بالزیدین، اور ان قریب اس کا بیان آگے آ جائے گا۔ اور حاصل وہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تثنیہ اور ملحقات تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتی ہے، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ مشہور مذہب ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ تثنیہ میں اعراب اور تثنیہ کے ملحقات میں اعراب حرکت مقدرہ کے ساتھ ہوتا ہے، الف پر حالت رفع میں اور یا پر حالت نصبی اور جری میں۔ اور جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بے شک تثنیہ اور ملحقات تثنیہ الف کے ساتھ حالت رفع میں اور یا کے ساتھ حالت نصبی اور جری میں ہوتے ہیں، یہ مشہور ہے لغت عرب میں۔ اور بعض عرب ایسے بھی ہیں جو کہ تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کو الف کے ساتھ مطلق قرار دیتے ہیں رفع نصب اور جر میں، اور وہ یہ کہتے ہیں جاء الزیدان کلاہما رأیت الزیدان کلاہما مررت بالزیدان کلاہما۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسنان اور اسنتان ہیں یہ ابنان اور ابنتان کی جگہ پر جاری ہوتے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ابنان اور ابنتان یہ دونوں تثنیہ حقیقی ہیں، کیونکہ جو ہم نے تثنیہ کی تعریف پڑھی ہے وہ تثنیہ کی تعریف کی تمام شرطیں ابنان اور ابنتان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن جو اسنان اور اسنتان ہے یہ تثنیہ حقیقتاً نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو سبق نمبر 6 کے اندر بتایا ہے، لیکن یہ ملحقات تثنیہ میں سے شمار ہوتے ہیں اور ان کا اعراب وہی ابنان اور ابنتان یعنی تثنیہ حقیقی والا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اسنان اور اسنتان یہ جاری ہوتے ہیں ابنان اور ابنتان کی جگہ پر۔ اسنان اور اسنتان یہ تثنیہ کے ساتھ ملحق ہیں اور ابنان اور ابنتان وہ حقیقتاً تثنیہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا اعراب ہے یعنی تثنیہ کا اعراب ہے یا ملحقات تثنیہ کا اعراب ہے، حالت رفع میں الف ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جو الف ابن مالک ہیں انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفع میں الف ہوگا، حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل مفتوح ہوگا۔ فرمانے کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یا وہ خلیفہ ہوتا ہے الف کا تثنیہ میں اور ملحقات تثنیہ میں۔ دیکھیں جو خلیفہ ہوتا ہے نا وہ جو اصل کا نائب ہوتا ہے، تو حالت رفع کے اندر تو الف ہوگا، حالت نصبی اور جری میں یا الف کا خلیفہ اور نائب ہوگا۔ مطلب یہ کہ حالت نصبی اور جری کا جو اظہار ہے وہ یا کے ساتھ کیا جائے گا، الف کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، الف کی جگہ پر یا آئے گا۔ یہ فرمانے کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یا خلیفہ ہوتا ہے الف کا تثنیہ میں، ملحقات تثنیہ میں، حالت جری اور نصبی میں، اور جو یا ہے اس کا ماقبل صرف مفتوح ہی ہوتا ہے تثنیہ میں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ یعنی تثنیہ میں حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل مفتوح ہی ہوگا، یا ماقبل مکسور نہیں ہوگا، بلکہ اس سے احتراز ہو جائے گا جمع سے، کیونکہ جمع کے اندر حالت نصبی اور جری کے اندر یا ماقبل مکسور ہی ہوتا ہے، ماقبل مفتوح یا مضموم نہیں ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو تثنیہ ہے اس کا ماقبل یا کا ماقبل نہیں ہوگا سوائے مفتوح کے، جیسے کہ رأیت الزیدین
اب یہاں پہ دیکھیں یا ساکن نے اس سے پہلے دال کے اوپر فتح ہے، یہ اسی طریقے سے یا ہے اس سے پہلے لام پر فتح ہے، یہ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسے بالزیدین دال پر فتح ہے لام پر فتح ہے، اور اعتراض ہو جائے گا اسے یا جمع سے، اس لیے کہ جو جمع کی یا ہوتی ہے اس کا ماقبل صرف مکسور ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، جیسے کہ مررت بالزیدین، اب یا سے ماقبل مکسور ہی ہوگا، باقی یہ کہ جمع کے بارے میں جو تفصیلی بات ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے آ رہی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وسیعت ذالکا، اور عنقریب اس کا آگے تفصیلی بات آ رہی ہے۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ بتا رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تثنیہ اور ملحقات تثنیہ میں حالت رفع میں الف کے ساتھ آئے گی اور حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ آئے گی، یہ مشہور مذہب ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن فرما رہے ہیں جو شارح ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو صحیح مذہب ہے وہ یہ نہیں ہے، صحیح مذہب یہاں پر وہ یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے الف پر، اور حالت نصبی کے اندر فتح تقدیری ہوتا ہے یا پر، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہوتا ہے یا پر۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حاصل وہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ تثنیہ اور ملحقات تثنیہ حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے اور حالت نصبی و جری یا کے ساتھ آتی ہے، یہ مشہور مذہب ہے۔ صحیح مذہب یہ ہے کہ تثنیہ اور ملحقات تثنیہ میں جو اعراب ہے وہ حرکت مقدرہ کے ساتھ ہوتا ہے، الف پر حالت رفع میں اور یا پر حالت نصبی اور جری میں۔ اور اس کے بعد آخری بات جو یہاں پر ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ تین حالتیں ذکر کی ہیں، حالت رفع الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا کے ماقبل مفتوح کے ساتھ، یہ مشہور مذہب ہے۔ لیکن جو عرب کا ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو تینوں حالتوں کے اندر جو تثنیہ کے اعراب ہے وہ الف کے ساتھ ہی لے کر آتے ہیں، مطلب یہ کہ حالت رفع میں بھی الف لے کر آتے ہیں، حالت نصبی میں بھی اور حالت جری میں بھی وہ الف کے ساتھ ہی اعراب لے کر آتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کے اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہوگا، یہ مشہور ہے لغت عرب میں، اور عرب میں سے بعض وہ ہیں جو تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کو الف کے ساتھ مطلق قرار دیتے ہیں، حالت رفع میں بھی، نصبی میں بھی، جری میں بھی، اور وہ یہ کہتے ہیں جاء زیدانی کلاہما رأیت زیدانی کلاہما۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ زیدان یہ منصوب ہے کیونکہ رأیت کا مفعول ہے، لیکن اس کے باوجود الف کے ساتھ آ رہا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی الف کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ مجرور ہے با جارہ کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود الف کے ساتھ اس کا اعراب آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی الف کے ساتھ اس کا اعراب آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہی تثنیہ کی اور ملحقات تثنیہ کے اعراب کی۔ اب جو دو شے رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ کلتا بھی اسی طریقے سے، کلا اور کلتا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، تثنیہ والا اعراب ہے، اسی طریقے سے اسنان اور اسنتان بھی ابنان اور ابنتان کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جو ابنان اور ابنتان والا اعراب ہے وہی والا اعراب اسنان اور اسنتان کے اوپر بھی جاری ہوتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یا خلیفہ بنتا ہے ان تمام میں الف کا، حالت جری اور حالت نصبی میں فتح کے بعد۔ وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حالت نصبی اور حالت جری میں جو یا ہے وہ الف کی جگہ پر آ جاتا ہے، تو چونکہ وہ الف کی جگہ پر آتا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یا یہاں پر الف کا نائب اور خلیفہ بن رہا ہے۔ بعد فتح قد الف وہ معلوف ہو گیا، مطلب یہ کہ جو الف ہے اس کے اندر تعلیل کر دی گئی ہے، یعنی الف کو اس یا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ یا جو ساکن ہے اور اسے ماقبل مفتوح ہے۔